بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے اور اس کا اختتام ذوالحجہ پر، عیسوی سال کا آغاز جنوری سے اور اس کا انتہا اور اختتام دسمبر پر۔ عیسوی سال کے لحاظ سے سال دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ جو آخری دن ہوتے ہیں عیسائیوں کے ہاں یہ بڑے دن کہلاتے ہیں۔ ان کا نظریہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، پھر وہ کرسمس بھی مناتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بنیاد بنا کر عید منا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات ہیں، اقلیت کا تحفظ ہے، اور اسلام نے اقلیتوں کے حقوق بتائے ہیں اور ان کی جان مال کی حفاظت کی تعلیم دی ہے۔ البتہ ان کے جو شرکیہ رسوم ہیں، اسلام کی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ مسلمان ان کے شرکیہ رسوم میں شرکت کرے۔ یہ تو اسلام میں ہے کہ کوئی بھی اقلیت ہو، غیر مسلم ہو، آپ کے ملک میں رہتی ہو، اس کی جان مال کا تحفظ اسلام انہیں دیتا ہے۔ لیکن جو عقیدہ ان کا اور جو ان کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور مسلمان اس میں شرکت کرے، اسلام اپنے پیروکاروں کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلامی اہمیت کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ مسلمان انہیں مبارکباد دے اور اس کے شرکیہ رسوم میں شرکت کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی بزرگ ہستی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور آپ کی والدہ بھی دونوں اللہ کی قدرت کا شہکار ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی خاص قدرت کا نمونہ بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی بہت ہی مبارک اور برکت طریقے سے ہوئی کہ والدہ کی خواہش تھی، حضرت عمران کے نام سے سورت بھی ہے۔ ان کی اہلیہ کو جب امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے رہے ہیں، اولاد کی امید ہوئی تو خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا اور بیٹا ملے گا، اور اسے اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔
یہ اللہ کے نیک بندوں میں بڑی سعادت کی بات ہوتی تھی کہ میرے گھر کا کوئی فرد اللہ کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے قبول ہو جائے، یہ اعزاز ہوتا تھا۔ مسجد اقصیٰ ہے، خدمت کی چاہت ہے، اللہ اولاد دے رہا ہے، دعائیں کر رہی ہیں کہ نرینہ اولاد ملے گی تو اللہ کے گھر کی خدمت کرے، میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ کی شان، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، تو تھوڑی سی پریشان سی ہوئی کہ میں اس سعادت سے محروم ہو رہی ہوں۔ ہمیں ہمارے گھرانے کو یہ خدمت نہیں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آئی، پیغام آیا کہ یہ بیٹی ایسی ہے جس پر ہزاروں بیٹیاں قربان، اور بچپن ہی میں ان کی زندگی میں بزرگی نظر آنے لگی، اللہ کی خاص قدرت نظر آنے لگی، بے موسم پھل ان کے دسترخوان پہ نظر آنے لگے۔ جن بزرگوں کی سرپرستی اور تربیت میں تھیں حضرت زکریہ علیہ السلام، وہ بھی اس بزرگی سے متاثر ہوئے کہ موسم کے پھل نہیں ہیں، دسترخوان پہ ملتے ہیں۔ فرمانے لگے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش ہوتی، تو اس خواہش میں تازگی ہوئی۔ اولاد نہیں تھی حضرت کی، اولاد نہیں تھی، اور موسم بھی اب نہیں رہا تھا اولاد کا، بوڑھے ہو چکے تھے، اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ لیکن جب یہ منظر حضرت مریم کے پاس دیکھا تو وہ خواہش پھر جاگ اٹھی، کہنے لگے اللہ سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ یہاں بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں، اگرچہ میرا بھی موسم اولاد کا نہیں، لیکن تو موسم کا بھی محتاج نہیں، تو بن موسم کی بھی دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اسی بڑھاپے میں، بال بھی سفید، بیوی بھی بانجھ، اللہ تو اللہ۔ اس سعادت مند بیٹے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، فرمایا نام بھی ہم نے دیا، نام بھی اس سے پہلے ایسا کسی کا نہیں تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، وہ خود اللہ کی قدرت کی شہکار ہے، نیک سیرت، پاک دامن، پاکیزہ زندگی گزارنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ حضرت مریم کو بتاؤ تمہاری اولاد ہونے والی ہے۔ تو جب آئے انسانی شکل میں، اجنبی مرد کو جب ایک پاک دامن عورت اپنے سامنے دیکھے تو گھبرانا تو ہوتا ہے۔ اجنبی مرد کو ایک پاک دامن اپنے سامنے دیکھے تو گھبرانا تو ہوتا ہے۔ گھبرائیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اللہ سے ڈر، کون ہے؟ اللہ کی پناہ۔ فرشتہ کہنے لگا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے اولاد دینے لگے۔ میرا بیٹا؟ شادی کوئی نہیں ہوئی، میرا بیٹا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ہاں ایسی ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قدرت کا نمونہ بنا رہے، تیرے گھر میں اللہ کی خاص قدرت کا نظارہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد امید سے ہوگی۔ اب خیال آنے لگا قوم کے سامنے اس حال میں جاؤں گی، بچہ بھی ہو گیا تو لوگ کیسے یقین کریں گے؟
کیسے میں انہیں مطمئن کروں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہنا میرا بولنے کا بھی روزہ ہے، باقی یہ بچہ خود بولے گا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہنا یہ کیا تماشا کیا تو نے؟ طرح طرح کی بولیاں، طرح طرح کے الزامات، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تیرا باپ ایسا نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں۔ کوئی جواب نہیں۔ فاشارت الیہ، اس سے پوچھ لو۔ سبحان اللہ، نیکی ہو، پاک دامنی ہو، پاکیزگی ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنا نظام ایسا بدلتے ہیں کہ دنیا ایسا کرنے سے بھی، دیکھنے سے بھی پہلے عاجز تھی۔ معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، یہ تو موسم بولنے کا نہیں ہے، لیکن حضرت مریم کی عزت کا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ ہے، عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ ہے، دنیا انگلی اٹھا رہی ہے، اور ان کے بطن سے ایک پاکیزہ شخصیت نے، اللہ کے پیغمبر نے آنا تھا۔ ایک بڑی ہستی دنیا میں آنے والی ہے، ان کا کردار کیسے داغدار رہے، کیسے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے؟ بڑی شخصیت آنے والی ہے۔ کہا فاشارت الیہ، اس سے پوچھ لو۔ قوم اور غضبناک ہو گئی، یہ بچہ بولے گا؟ مذاق کر رہی ہو؟ اس موسم میں بچے بولتے ہیں کیا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بولے گا؟ اتنے میں وہ بچہ بولتا ہے اور کہتا ہے انی عبد اللہ، انی عبد اللہ۔ سبحان اللہ، یہی وہ سچا قول ہے، یہی وہ سچائی ہے، یہی وہ اسلام کی تعلیم ہے جس سے عیسائیت کی، باطل کی ساری غلط عقیدے کی عمارت دھڑم سے گرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، خدا کا حصہ نہیں، انی عبد اللہ، وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اس کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اللہ کی شان قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین اسلام کا ذکر ہے، بہت ساری خواتین بزرگ ہستیوں کا تذکرہ ہے، لیکن نام صرف حضرت مریم کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ وہ جو اس بزرگ ہستی کی خوبیاں ہیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے میری ذات کو مبارک فرمایا ہے، بابرکت بنایا ہے، میں تو والدین کا فرما بردار ہوں۔ اللہ نے مجھے سلامتی عطا فرمائی ہے، عزت بخشی ہے، اپنی صفات کا اپنا تعارف کرایا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بزرگ ہستی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی جانے لگی تو زخمی ہوئے اور پھر وہ کشمیر چلے گئے اور ان کا وہاں انتقال ہوا۔
عیسائی کہتے ہیں انہیں یہودیوں نے سولی پہ لٹکا دیا، یہودی کہتے ہیں ہم نے انہیں قتل کر دیا، مسلمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں پیدا کرنے میں اپنی قدرت دکھائی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے انہیں دشمنوں کے شکنجے سے محفوظ رکھ کے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ ان کا پیدا ہونا بھی عجوبہ اور قدرت اللہ کی، اور پھر دشمنوں کے گھیرے کے اندر سے انہیں اٹھا لینا یہ بھی اللہ کی قدرت۔ اور قرب قیامت میں آئیں گے، دمشق میں، شام میں، وہاں آئیں گے، دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ اللہ کے آخری پیغمبر بھی ہیں، آپ کی شریعت بھی کامیابی اور نجات کے لیے آخری شریعت ہے۔ آپ پیغمبر بھی آخری، اگر کوئی اور نبی اور پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ زندیق ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اسی طرح نجات اور فلاح کے لیے شریعت بھی آپ کی آخری ہے۔ اب قیامت تک آپ ہی کی شریعت پہ عمل کرنے والا کامیاب اور نجات پائے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اقلیتیں رہتی ہیں، اسلامی دنیا میں بھی رہتی ہیں، ہمارا اسلام انہیں تحفظ بھی دیتا ہے، لیکن ان کی شرکی عقیدے سے نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے، ان کے غلط عقیدے سے اپنے پیروکاروں کو نفرت بھی دلاتا ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، جن کے اندر شرک اور کفر کی نجاست ہے وہ زمین پر بوجھ ہیں۔ انما المشرکون نجسہ، جن کے اندر کفر اور شرک کی گندگی ہے ان میں نجاست ہے، تاکہ کبھی مسلمان ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل نہ بنائے، نمونہ نہ بنائے، تاکہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی اولادوں کے لیے کہیں ارتداد کا، کفر کا راستہ نہ کھل جائے۔ پہلے برائی ختم ہوتی ہے، پہلے اس نجاست سے نفرت ختم ہوتی ہے، پھر آدمی کفریہ اور شرکیہ نظریہ قبول کرتا، پھر نیا مذہب وجود میں آتا ہے، نیا مذہب وجود میں آتا ہے، بس میاں انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے۔ اس لیے یہودی سے بھی شادی کرتا ہے، ہندو سے بھی کرتا ہے، سکھ سے بھی کرتا ہے، کہ بھائی انسانیت ہونی چاہیے۔ تو اسلام اپنے پیروکاروں کو اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ اقلیت کہیں بھی ہے اس کے حقوق ہیں، لیکن شرک کا نظریہ، کفر کا عقیدہ یہ ایک نجاست ہے، پخانے کے قریب نہ جانا، گندگی ہے، یہ ایک گندگی ہے، یہ بدبودار چیز ہے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اس نجاست سے، اس گندگی سے دور رکھا، اور تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ اننی من المسلمین، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ہندوؤں کی طرح پیشاب نہیں پیتا، کفار کی طرح خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، کفر اور کافر اور مشرک کی طرح شرک نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اننی من المسلمین، اللہ نے مسلمان بنایا۔ اللہ کی اس عظیم نعمت پہ شکر کیا کرو، بڑی دولت ملی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ جو کفر اور شرک ہے، جو اس کی نجاست کا تذکرہ قرآن میں ہے،
اور کہا کہ جو کفر اور شرک کی زندگی اختیار کر رکھتے ہیں وہ انسانیت کے دائرے اور منصب پر نہیں ہے، گر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ جیسے ایک مسلمان، ایک غیرت مند مرد اپنی بیوی کی بہت ساری کمیاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن جہاں اس کی زوجیت میں کوئی شرکت کرے تو غیرت مند برداشت نہیں کرتا۔ ایک غیرت مند مرد برداشت نہیں کرتا، کوئی اس کی زوجیت میں شرکت کرے یہ کمی برداشت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت سی کمیاں معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرے اور اس کو چیلنج کرے اللہ کی اس شان کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، ایسے مشرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ برداشت نہیں۔ تو غیر مسلموں کی جن کی عقیدے کی اور جن کی مذہب کی بنیاد شرک پر ہے، اسلام اپنے پیروکاروں کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا، اس میں مبارکباد کی اجازت نہیں دیتا، ان کے مذہبی رسوم میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ ویسے مسلمان کتنی بھی کمیاں کر لے، کمزوریاں کر لے، معافی ہے، لیکن خدا نہ خاصہ شرک میں مبتلا ہو گیا، یہ خطرے کی چیز ہے۔ تو یہ دسمبر کا مہینہ، پھر نیا سال، مسلمان تو جب زندگی کا سال ختم ہوتا ہے تو فکر مند ہوتا ہے، نہ کہ یہود و غیروں کی طرح اس کو اس غفلت میں مناتا ہے کہ ان کے ہاں پورے سال میں اتنی گندگیاں نہیں ہوتی جتنی ان دنوں میں گندگیاں ہوتی ہیں۔ اور بدقسمتی ہے یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پہ ہوتی، ہر بیہودہ کام ان دنوں میں وہاں ہو رہا ہوتا، اور پورے سال میں وہ گندگی نہیں ہوتی جو ان دنوں میں ہوتی۔ لیکن مسلمان کی جب زندگی کا سال گزرتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، یہ سال کیسے گزرا ہے، یہ سال کیسے گزرا ہے، اور اس نظر سے بھی دیکھتا ہے کتنے لوگ ایسے تھے جو اس سال کے اختتام تک اس دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں یہ سال آئندہ مجھے بھی پورا ملے گا یا نہیں ملے گا، فکر مند ہوتا۔ نہیں یہ کہ غفلت کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے کہ نیا سال اگر شروع ہوتا ہے اور گناہوں کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہے، تو بڑی بد نصیبی ہے۔ نحوست کے ساتھ اس کا ایک سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے اپنی زندگی کا ایک نیا سال شروع کر رہا ہے، بڑی محرومی ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کو بدقسمتی سے غیروں کی تہذیب پلائی جا رہی ہے، غیروں کے طور طریقے پلائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، اور اس پر فخر کرایا جاتا ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، غیروں کی نقالی کرنا۔ ان کی عظمت جب دل میں آتی ہے، ان کی قدر جب دل میں آتی ہے، جب ان کے ہیروز پڑے جاتے ہیں، انہی کی بڑائی دکھائی جاتی ہے، تو مسلمانوں کی نئی نسل ان سے مرعوب ہوتی ہے، ان کی ہر چیز کی نقل کرنا اس میں اپنے لیے عزت سمجھتی۔ پہلے مسلمانوں میں
اپنے ہیروز ہوا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کے تذکرے ہوا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں دیکھتے تھے اور ان جیسی نقالی کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو مسلمان یہ چاہے کہ میں بھی کافر کی طرح لگوں اور اس جذبے کے ساتھ ان کی نقالی کرتا ہے کہ میں بھی ان جیسا لگوں، فرمایا کل قیامت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا اور مسلمانوں کا سا اس کا نام ہے اور پیدائش بھی مسلمانوں کے ہاں ہوئی اور اس کی ابتدا میں اسلامی رسم و رواج بھی کیے گئے، لیکن اگر اس کی چاہت یہ ہے، جذبہ یہ ہے، شوق یہ ہے کہ میں ان کی یہ نقالی کر کے ان جیسا لگوں، تو قیامت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر انہی میں سے اٹھایا جائے، پھر اس کا مسلمان برادری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام تو ایک غیور دین ہے نا، وہ ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، وہ ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، خوددار دین ہے۔ اسے اپنی تہذیب ہے، اپنے طور طریقے ہیں، اس کی اپنی ایک زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک سیلاب ہے بے دینی کا، غیروں کی تہذیب کا ایک سیلاب ہے اور لوگ اس میں بہے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے طریقے کم نظر آتے ہیں، غیر مسلموں کے طور طریقے زیادہ نظر آتے ہیں۔ کوئی ہندوؤں سے لے رہے ہیں، کوئی عیسائیوں سے لے رہے ہیں، کوئی کہیں سے لے رہے ہیں، غیروں کے طریقے زیادہ ہیں۔ تو مسلمان وہ اپنے طور طریقوں پہ فخر کیا کرتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی لوگ کیا کہیں گے۔ حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا مکہ والے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، انہیں جا کے یہ پیغام دو ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں اور طواف کر کے امن کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ یہ پیغام دے کر حضرت عثمان کو بھیجا۔ وہ رات مکہ میں اپنے بھتیجے کے ہاں ٹھہرے۔ بھتیجا اب تک ہدایت کے نور سے محروم تھا، اسلام کی روشنی سے محروم تھا۔ جب صبح ہونے لگی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سلوار ٹخنوں سے اونچی تھی، تو کہنے لگے چچا جان، یہاں کے سرداروں کا رواج ہے جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا تہمد یا سلوار نیچے ہوتی ہے، اس انداز سے جائیں گے تو کچھ اچھا اثر نہیں پڑے گا، کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی اچھا اثر پڑے نہ پڑے، میں نے تو اپنے محبوب کو ایسے ہی دیکھا ہے، میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز میں دیکھا ہے، میرے لیے عزت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے اس عمل کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میاں وہ تو کہتے رہیں گے، جب تک لوگوں کے کہنے سے ڈرتے رہو گے لوگ کہتے رہیں گے، لوگ تو کہتے رہیں گے۔ اور اگر یہ خیال کر لیا کہ بس میرا اللہ اور میرا رسول راضی ہو جائے، بس لوگ تو کہتے رہیں گے۔ تو آج مسلمان شرماتا ہے نا، احساس کمتری کا شکار ہے۔
اپنی اسلامی زندگی پہ چلنے میں احساس کمتری کا شکار ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. فخر ہونا چاہیے. الحمدللہ. کھانا کھاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسلام جیسی دولت دے رکھی. یہ تو بہت ہی غیر معمولی انعام ہے. اس لیے میرے عزیزو، جہاں اللہ کی اور نعمتوں پہ شکر کرنے کی عادت رکھو، وہاں نعمت اسلام پر بھی شکر کرنے کی عادت بناؤ. اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالو کہ شکر کیا کرو اللہ نے مسلمان بنایا، ورنہ پتہ نہیں کیا گندگی کھا رہے ہوتے اور کیا گند پی رہے ہوتے اور کیسی جانوروں سے بھی نیچی درجے کی زندگی گزار رہے ہوتے. اللہ نے مسلمان بنا دیا، اس پہ شکر کرو، ورنہ نہ جانے کس نجاست اور کس شرک کی گندگی میں پڑے ہوتے. اب عیسیٰ علیہ السلام بیٹا، جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی جنس سے ہوتا ہے، جنس سے ہوتا ہے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جنس سے ہیں؟ تو گویا کہ اللہ کی پھر جنس بہت سارے خدا ہو جائیں گے. اور اگر جنس سے نہیں ہیں تو کتنی بڑی گالی ہے، کتنی بڑی توہین ہے. کسی کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو اس کے جنس سے نہ ہو، کتنا بڑا عیب ہے. تو اللہ تعالی اس گندگی سے محفوظ رکھے، اس گستاخی سے محفوظ رکھے. ہمارا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بزرگ ہستی، اللہ کے پیغمبر، اور آپ کی والدہ محترمہ سبحان اللہ اللہ کی پاکیزہ خاتون محترم، اور جسے کہیں کہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ، بہت بڑی ولی. یہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو مرتبہ عطا فرمایا. تو اللہ کا شکر ہے میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں اسلام کا عقیدہ عطا فرمایا، اسلام کی زندگی سے نوازا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. تو اپنے بچوں کو بھی اس نعمت پر بھی شکر کی عادت ڈالو، یہ بڑی دولت ہے. پیغمبر جب دنیا سے جانے لگتے نا تو ان کی زندگی میں یہ فکر نظر آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو اکٹھا کرتے اور پوچھتے کہ تمہیں اللہ نے جو یہ دولت دی ہے کہیں تم اس کی ناقدری تو نہیں کرو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو اکٹھا کیا دنیا سے جانے کا وقت. فرمایا ساری زندگی اس فکر میں رہی کہ تم اللہ کی بندگی پہ رہو، اللہ کی فرمانبرداری پہ رہو. اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں اور میری پشت قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے، تم سے اوجل ہونے والا ہوں، لیکن مجھے ایک فکر ستا رہی ہے کہیں میرے مرنے کے بعد تم یہ راہ چھوڑ تو نہیں بیٹھو گے. یہ وہ پیغمبر کہہ رہے جس کا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جس کے باپ بھی پیغمبر، جس کے دادا بھی پیغمبر، جس کے چچا بھی پیغمبر. سبحان اللہ، بتائیے کیسا پاکیزہ ماحول ہوگا. لیکن جب کسی چیز کی قدر و قیمت دل میں ہوتی ہے
تو اس کی فکر بھی زیادہ ہوتی ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے. ایسے پاکیزہ ماحول میں پرورش پانے والی وہ اولاد، وہ بیٹے پوتے نواسے، ان کے سامنے اپنی فکر مندی رکھ رہے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں تم یہ راستہ چھوڑ تو نہیں بیٹھو گے. تو سب نے بیک آواز کہی اننی من المسلمین، ہم تو اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی فرما بردار رہیں گے. تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ عادت ڈالو کہ اسلام جیسی دولت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، اس نعمت پہ شکر کیا کرو. اس لیے کہ جو بچے اور جو نئی نسل اور جو مسلمان اس نعمت پہ شکر کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کفر کا راستہ بند رہتا ہے، ارتداد کا راستہ بند رہتا ہے، ان کا ایمان اسلام محفوظ رہتا ہے، خاتمہ اسلام پہ نصیب ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ جو لوگ اسلام کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جو اس نعمت کے بارے میں اس کی عظمت سے محروم ہوتے ہیں، خطرہ رہتا ہے کہ ان کی اولادیں کہیں اس دولت سے محروم ہی نہ ہو جائے، کہیں ان کا خاتمہ کسی گمراہ کن عقیدے پر نہ ہو جائے. اس لیے جو مسلمان اس نعمت پہ شکر کی عادت ڈلتے ہیں، یہ اس امید ہے کہ ان کا خاتمہ اسلام پہ ہو. اور کیا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، شکر کرو گے بڑھا دوں گا نعمت، شکر کرو گے نعمت محفوظ کر دوں گا، شکر کرو گے اس نعمت کی برکت عطا کروں گا. تو خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ اسلام پہ ہو، اس اسلام کی نعمت پہ شکر کی عادت ڈالو کہ اللہ بڑی دولت، بڑی دولت. ورنہ آج میرے عزیزو مختلف رنگ سے، مختلف طریقے سے یہ ارتداد پھیل رہا ہے. جب مسلمان اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا، اور خدا نخواستہ ماحول بھی عیسائیت والا، تعلیمات بھی عیسائیت والی، اور مطالعہ بھی پھر غیر مسلموں کا، اور اپنا دین کے بارے میں اسے شعور بھی نہیں ہے، تو کیسے بچے گا؟ اور اگر اس نے عیسائیت قبول نہ بھی کی تو کم سے کم اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے گا. جب عیسائی پادری ایک مرتبہ جبل زیتون پہ اکٹھے ہوئے تو اس بات میں ان کے جتنے پادری تھے افسوس کا اظہار کیا کہ اسلامی دنیا میں ہم اتنا بڑا بجٹ خرچ کرتے ہیں لیکن اس تعداد میں مسلمان عیسائی نہیں بنتے. تو ان کا جو لاڈ پادری تھا اس نے حوصلہ دیا، تسلی دی، کہنے لگا ہم جو اسلامی دنیا میں تعلیم کے نام پر، ہسپتالوں کے نام پر، رفائی کاموں کے نام سے جو ہم محنت کر رہے، ہمارا مقصد مسلمانوں کو عیسائی بنانا نہیں، ہمارا مقصد ہے مسلمان نہ رہے. بتائیے اس میں کتنے کامیاب ہو گئے؟ یہ نہیں مقصد کہ تم عیسائی مسلمانوں کو عیسائی بنا، یہ آسان نہیں ہے. ہاں اس درجے کی محنت ضرور ہے، اس کے نتائج خوب آ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں رہا. کہیں جائیے آپ، ایک مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی میں کتنا فرق نظر آتا ہے. کسی بھی شعبے میں جائیے دیکھ لیجئے کتنا فرق محسوس ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، جب آپ کو اپنے سچے مذہب کے بارے میں، سچے عقیدے کے بارے میں میرے بچے اور بچیوں کو آگاہی نہیں ہوگی، پانی جب مٹکے میں ڈالیں اور مٹکا کچا ہو تو یہ پانی کا مٹکے کے اندر ملنا، مٹی کے ساتھ ملنا، اور مٹکا کچا ہو، یہ صحبت ہو گئی نا.
پانی اور مٹکی کی آپس میں کیا ہو گئی؟ صحبت ہو گئی، ملنا ہو گیا۔ مٹکا کچا ہے تو پانی کیا کر دے گا؟ سوراخ کر دے گا، سوراخ کر دے گا۔ جب میرے بچے اور بچیاں بے دینی کے ماحول میں جائیں گی اور بس اوقات کفریہ ماحول میں رہیں گے اور ان کی ایمان کی مٹی کچی ہے، ان کی سوچ اور فکر اسلامی میں پختگی نہیں، اور وہ باطل کی محنت مل گئی، صحبت مل گئی، سوراخ ہو جائے گا، اور ہو رہا۔ آپ پوری دنیا میں جائیے، جہاں کے مسلمان ہجرت کر کے گئے، جن ملکوں میں بھی، کفار کے ملک میں، ان کی دوسری اور تیسری نسل مسلمان نہیں رہی۔ پوری اسلامی دنیا، پوری کفر کی دنیا میں جائیے، چاہے وہ کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، دوسری تیسری نسل مسلمان نہیں رہتے۔ پہلی نسل تو پھر بھی اپنے دیس میں رہ کر، اپنے ماحول میں رہ کر کچھ ہے، لیکن دوسری تیسری نسل میں نہیں۔ تو اللہ نے اسلام جیسی دولت دی ہے میرے عزیزو، جس میں توحید کا نور ہے، جس میں شرک کی گنجائش نہیں، شرک کی ظلمت کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہاری دنیا میں، تمہاری اسلام ملک میں اقلیت رہتی ہے، اسلام انہیں حقوق دیتا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی، لیکن ان کے جو شرکیہ نظریہ ہیں، شرکیہ عقیدے ہیں، اس میں شرکت مسلمانوں کا اسلام اپنے پیروکاروں کو اجازت نہیں دیتا۔ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت اسلام پہ ہر وقت اور دل و جان سے اس پہ شکر گزاری نصیب فرمائے، اور اس پر زندگی اور خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما، اے مولا کریم ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، اے مولا کریم ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمت ایمان اسلام پہ دل و جان پہ شکر گزاری عطا فرما، اس دولت کی قدردانی نصیب فرما، ہمارے بچوں کی بچیوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی عظمت، اس کی اہمیت اے مولا پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے فتنوں سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمیں نعمت اسلام پہ فخر نصیب فرما، اے مولا کریم اس دولت کی حفاظت کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، ظالموں سے حفاظت فرما، بے دینوں سے حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، اے مولا کریم جو تیرے ہاں پیارے ہیں محبوب ہیں ان کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، حادثات سانحات سے، اچانک موتوں سے محفوظ فرما،
اے مولا کریم ایمان کی زندگی عطا فرما، کلمے والا خاتمہ عطا فرما، اپنے فضل سے مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، مسلمانوں میں اسلامی ایمانی وحدت پیدا فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق اتحاد عطا فرما۔ جو مسلمانوں میں رنگ نسل وطن علاقوں کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے اور بے دینی کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے بھائیوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے مولا کریم ان کی قربانیاں قبل اول کی آزادی کے لیے انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، مسلمانوں کی بے حسی کو ختم فرما۔ یا ارحم الراحمین اہل اسلام کو ہر قسم کے ظالم بے دین جہلا حکمرانوں سے نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم یا ایمان اسلام کا بول بالا فرما، ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں اس کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔